قبلہ قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق جو ہے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کا پانی بہہ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر نفس جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور مقام پہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زلزلہ آئے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، اور ساری زمین جو اس کے اندر امانتیں ہوں گی وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ سورہ نبا میں ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگوں کو گروہ در گروہ اللہ کی دربار میں لایا جائے گا۔ اسی ضمن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، قیامت کے دن 10 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگوں کو گروہ در گروہ اللہ کی دربار میں لایا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چغل خور بندروں کی شکل میں لائے جائیں گے، حرام خور حرام کھانے والے، قیامت کے دن ان کی ایک لین ہوگی، قطار ہوگی جو اللہ کی دربار میں سوروں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ سود خور اللہ کی دربار میں الٹے پاؤں لائے جائیں گے۔ غلط فیصلے کرنے والے قاضی، اندھے اللہ کی دربار میں لائے جائیں گے، اندھے معشور ہوں گے۔ اور اپنے اعمال پہ فخر کرنے والے اور کہتے ہیں کہ ہمارا علم بڑا ہے، عبادت میں ہم سب سے بلند ہیں، فخر کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بہرے لائے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا متکبر لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، حسن میں، مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اولاد کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، علم کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، قیامت کے دن گنگے لائے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بد کردار علماء، قیامت کے دن حالت یہ ہوگی سر نیچے پاؤں اوپر، زبان سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی، اہل معاشر التجا کریں گے اے پالنے والے اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ یہ بد کردار علماء، فتنہ پھیلانے والے علماء، فاسق فاجر علماء، امن خراب کرنے والے علماء ہوں گے۔ اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا بدترین امتی کون ہے؟ فرمایا میرا بدترین امتی فاسق فاجر علماء ہیں جو امن کو خراب کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین امتی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نیک سیرت عالم دین جو حق کا پیغام دیتے ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، اخوت کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، ان کے قدموں سے اللہ کے رحمت کے فرشتے پر مس کر کے اس عالم دین کے لیے استغفار کرتے ہیں، حیتان فی البحر، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ فرمایا ہمسایوں کو اذیت پہنچانے والے قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا شہوت پرست لوگ، زانی لوگوں کی حالت یہ ہوگی قیامت کے دن ان کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی۔ تو فرمایا غرور و گھمنڈی لوگ، تقدیر الہی کو جھٹلانے والے لوگ، منافقت کرنے والے لوگ قیامت کے دن تارکول کا لباس بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ سے لال کر کے انہیں پہنایا جائے گا۔
یہ لوگ کون ہوں گے؟ جو منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فرمایا منافق کی جو سزا ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے اور آگ نے گھیرا ہوا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔